بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک غسل کے حوالے سے ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے سامنے غسل کا مکمل طریقہ آسان الفاظوں میں، آسان انداز میں بیان کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں اللہ پاک کی ذات سے کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا تو غسل کا طریقہ حتی الامکان سمجھنے سیکھنے میں آپ کامیاب ہوں گے۔ جس طرح آپ کو بتایا جائے اسی طرح آپ نے غسل کرنا ہے۔ غسل کا طریقہ بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں، یعنی کہ آپ نے زبان سے الفاظ ادا نہیں کرنے، صرف دل میں ہی آپ نے بس اس نیت کو کر لینا ہے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ صحیح؟ پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھوئیں، یعنی کہ یہ جو ہمارے ہاتھوں کا کلائیوں کا جوڑ ہوتا ہے یہاں تک دونوں ہاتھوں کو آپ دھو لیں۔ تین بار دونوں ہاتھوں کو دھو لیں۔ اس کے بعد پھر استنجے کی جگہ دھوئیں، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو۔ پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اس کو دور کیجئے۔ پھر نماز کا سا وضو کیجئے، جس طرح نماز میں ہم وضو بناتے ہیں اسی طرح وضو کیجئے، مگر اس میں جو ہے پاؤں نہ دھوئیے۔ پہلے کے دور میں کچی زمینیں ہوتی تھیں تو جس کی وجہ سے فقہا نے یہ بیان فرمایا تھا پاؤں دھو لیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کچی زمین پر پانی جمع رہتا تھا۔ اب تو ہمارے یہاں ویسے ٹائل ماربل وغیرہ لگے ہوئے ہوتے، لیکن پہلے کے دور کے حساب سے بھی اگر دیکھیں تو بس پاؤں ابھی نہ دھوئیں۔ ہاں اگر چوکی وغیرہ پر غسل کر رہے ہیں تو پاؤں بھی دھو لیجئے، جیسے کسی اونچی چیز پر آپ کر رہے ہیں لیکن اب ہمارے یہاں فی زمانہ جیسے ٹائل ماربل وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، جب ہم پانی کو اپنے جسم پر ڈالتے ہیں تو پانی جو ہے وہ بآسانی جو ہے نالی میں چلا جاتا ہے۔ پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپٹ لیجئے، یعنی جیسے ہاتھ میں آپ پانی لیں، پانی لینے کے بعد اس کو جسم پر آپ مل لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے ہمارا جسم جو ہے یہ نرم پڑ جاتا ہے، خصوصاً سردیوں میں اس دوران صابن بھی لگا سکتے ہیں۔ پھر 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بھائیے۔ پانی پہلے آپ تیل کی طرح چپٹ لیں گے تو آپ کی کھال نرم پڑ جاتی ہے، پھر پانی ڈالیں گے تو پانی وہاں سے بہنا آسان ہوتا ہے، وہ حصہ دھلنا آسان ہوتا ہے۔ تو پھر 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بھائیے، پھر 3 بار الٹے کندھے پر، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار، یعنی 3 دفعہ پہلے سیدھی طرف پانی کو بھالیں، 3 مرتبہ پھر الٹی جانب، پھر 3 مرتبہ سر سے لے کر پیر تک یہ پانی بھالیں۔ تو اب دھو لیجئے۔ نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، یعنی کہ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں جب ہم غسل کرتے ہیں یا استنجا بھی کرتے ہیں تو ہم اس طرح کریں گے نہ ہمارا رخ کعبے کی طرف ہو نہ ہماری پیٹھ کعبے کی طرف ہو۔ یاد رکھیں اس طرح نہانا یا استنجا کرنا دونوں ہی مکروہ تحریمی ہے، اس بات کا خیال کیا کریں۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے VIP گھر تو ہم بنا لیتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں عمارتیں تعمیر کر لیتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے واش روم کی جو WC ہے وہ اس طرح بنائی ہوئی ہے کہ جب ہم استنجا کرنے کے لیے بیٹھیں گے WC پر تو ہمارا رخ یا ہماری پیٹھ کعبے کی طرف ہوگی، تو اس کو فقہا نے مکروہ قرار دیا۔ اسی طرح آپ کوشش کریں اپنے گھر میں نل کا بھی اس سائڈ پر اس طرح لگائیں کہ جب آپ کھڑے ہوں تو نہ آپ کا رخ کعبے کی طرف ہو نہ جو ہے پیٹھ کعبے کی طرف ہو۔ بہرحال اگر آپ کا جیسے شاور ہے یا نلکا وغیرہ ہے اس طرح ہے کہ آپ کا یعنی کہ کعبے کی طرف پیٹھ یا رخ ہو تو آپ بآسانی جو ہے اپنے آپ کو پھیر سکتے ہیں اس میں تو، لیکن استنجا کرنے میں آپ کو ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ دشواری ہوگی، اس چیز کا تھوڑا سا خیال کیا کریں۔ تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہائیے، ایسی جگہ نہائیں کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد اپنا ستر جو ہے ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت کسی موٹے کپڑے سے چھپا لے۔ موٹا کپڑا نہ ہو تو حسب ضرورت 2 یا 3 کپڑے لپیٹ لے، کیونکہ باریک کپڑا ہوگا تو پانی سے بدن پر چپک جائے گا اور معاذ اللہ گھٹنوں یا رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوگی۔ یہاں پر تھوڑا سا غور کیجئے گا، ہمارے یہاں سی سائڈ میں بالخصوص گرمیوں کے دنوں میں لوگ نیکر پہن کر اسکرٹ پہن کر جو ہے وہ نہا رہے ہوتے ہیں یا اس طرح گھوم رہے ہوتے تو ان کی رانے وغیرہ یا ان کے گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، مرد کا بھی ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ مرد سے چھپانا بھی ضروری ہے، تو لہٰذا اتنا حصہ اگر آپ کا ظاہر ہوگا جیسے آپ کی رانیں ظاہر ہو رہی ہیں گھٹنے تو شرعی اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے، گناہ گار ہوں گے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، یعنی چھوٹا گناہ نہیں بلکہ بڑا گناہ، اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی حاجت ہے، فقہا نے بیان فرمایا عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی حاجت ہے۔
دوران غسل کسی قسم کی گفتگو مت کیجیے۔ جب بعض لوگوں کو نہاتے وقت گانوں کی عادت ہوتی ہے، یا اسی طرح بیجا جو ہے گھر والوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، سوال کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح نہ کیجیے۔ دیکھیے اس میں حکمت یہ ہوتی ہے، جب ہمارے جسم سے کپڑے جدا ہو جاتے ہیں تو جو ہمارے کرامن کاتبین فرشتے ہیں، لکھنے والے، انہیں حیا محسوس ہوتی ہے کہ اس حالت میں وہ ہماری گفتگو کو لکھیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب فرشتوں کو حیا ہوتی ہے، فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے جب ہمارے جسم سے کپڑے جدا ہو جائیں اس وقت ہم گفتگو نہ کریں۔ اسی طرح کوئی دعا بھی نہ پڑھیے۔ بعض لوگوں میں مشہور ہے نہاتے وقت اتنی بار کلمہ شریف پڑھنا یا لاہور شریف پڑھنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی، کیونکہ جب ہمارے جسم سے کپڑے جدا ہو جاتے ہیں اس وقت گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، زبان سے کچھ پڑھنا یہ منع ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر ہمارے جسم سے کپڑے جدا ہو جائیں اس وقت سوچ میں بھی جو ہے نا مقدس چیزوں کو لانا بھی منع ہوتا ہے، اس چیز کا بھی تھوڑا سا خیال کیا کریں۔ نہانے کے بعد تولیہ وغیرہ سے بدن پوچھنے میں حرج نہیں، جیسے آپ نے جب نہا لینے کے بعد اب اپنے جسم کو آپ تولیے سے کسی پاک کپڑے سے خشک کر لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لیجئے، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنا یہ مستحب ہے۔ یعنی آپ نے اچھا بعض لوگ یہاں یہ بھی پوچھتے ہیں جیسے ہم نے غسل کیا تو غسل کرنے میں اب جو ہے ہمیں وضو الگ سے کرنا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جب ہم غسل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جو وضو کے فرائض ہیں، وضو کے 4 فرض ہیں، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ جو 4 فرض ہیں یہ غسل میں ادا ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا شرعی اعتبار سے فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں جب ہم نے غسل کیا تو لہذا اب ایسی صورت میں ہمارا وضو بھی ادا ہو گیا، الگ سے وضو کرنے کی ہمیں حاجت نہیں ہے۔ یہاں میں ضمناً آپ کے سامنے غسل کے فرائض بھی بیان کر دیتا ہوں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں، یہ پورا طریقہ ہم نے غسل کا بیان کر دیا۔ اب غسل کے فرائض یاد کر لیں۔ غسل کے فرائض یعنی سمجھے یہ پورے غسل کی اہم کام ہے، اگر ان 3 میں سے کوئی ایک رہ جائے یا ایک مکمل نہ ادا ہو تو شرعی اعتبار سے غسل نہیں ہوگا۔ نمبر 1 کلی کرنا، غسل کا یہ فرض ہے کلی کرنا۔ اچھا جیسے ہم وضو کرتے ہیں تو وضو میں تو کلی کرنا سنت ہے لیکن غسل میں فرض ہے، تو کلی اس طرح کریں گے کہ اچھی طرح پانی جو ہے منہ کے اندر جو ہے بہہ جائے، اگر کوئی دانت میں کوئی بوٹی وغیرہ کوئی ریشہ وغیرہ پھنسا ہوا ہے تو وہ نکل جائے۔ تو کلی اسے نہیں کہتے صرف ہم نے پانی منہ میں لیا اور لے لینے کے بعد ہم نے باہر جو ہے انڈیل دیا، تو اس طرح کلی نہیں ہوگی۔ تو کلی اس طرح کریں کہ آپ کا ہر پرزہ ہر جگہ جو ہے اس پر پانی بہہ جائے۔ نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، یہ جو آپ کے نرم حصہ ہوتا ہے، آپ ناک کی طرف ہاتھ رکھیں گے تو یہ جو نرم حصہ ہوتا ہے یہ ایسے سانس سے آپ کھینچیں گے تو یہاں نرم حصے تک پہنچ جائے گا، لیکن اس روزہ ہو تو اس میں تھوڑا سا خیال کیجئے گا، ایسے سانس کے ذریعے آپ اسے کھینچیں گے تو وہ دماغ تک پہنچ جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنی ہوگی روزے کی حالت میں، روزے کے علاوہ اتنا مسئلہ نہیں۔ اچھا کلی کرنے میں کوشش یہ کیجئے گا روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیں تاکہ اور اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ تو دوسرا فرض جو ہے غسل کا ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا، یعنی جو ہمارے جسم کا ظاہری حصہ ہے اس ظاہری حصے پر پانی کا بہانا، یعنی اس حصے سے جو ہے 2 قطرے کم از کم جو ہے پانی کے بہہ جائیں۔ تو اگر ہمارے جسم کا کوئی بھی ظاہری حصے پر اگر پانی نہیں بہا، یعنی کہ وہ حصہ پانی بہنے سے رہ گیا، تو شرعی اعتبار سے ہمارا غسل جو ہے مکمل نہیں ہوگا۔ اگر غسل مکمل نہیں ہوا تو ہم نماز کے قابل نہیں ہوں گے، اور اسی طرح نمازیں ادا کریں گے تو شرعی اعتبار سے نمازیں ادا نہیں ہوں گی۔ تو یہ اسلام کی بنیادی باتیں، انہیں بار بار پڑھیں، بار بار سنیں، اچھی طرح یاد کریں۔ ہم جو ہے دنیاوی اعتبار سے مختلف جو ہے کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، فنون سیکھتے ہیں، کورسز کا کرتے ہیں، لیکن دین کے حوالے سے ہم نے اس کو جو ہے معمولی لیا ہوا ہوتا ہے کہ یار یہ سیکھنا تو صرف مسجد امام کی ذمہ داری یا مولوی صاحب کی یا قاری صاحب کی ذمہ داری، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم خود کتابوں سے پڑھ کر اچھی طرح یاد کریں، ورنہ علماء کے بیانات سنیں۔ یہ ہماری ویڈیو کو بار بار دیکھیں گے، اللہ پاک کی ذات سے امید ہے غسل کا طریقہ حتی الامکان سیکھنے سمجھنے میں آپ کامیاب ہوں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ غسل کے بارے میں یا اس کے علاوہ دین کی کوئی بھی معلومات آپ نے حاصل کرنی ہو تو مجھے واٹس ایپ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔